اسلام کہہ رہا تو نے رات و دن خون پسینہ بہا کے جس دولت کو کمایا ہے وہ بھی ابھی تیرے لیے حلال نہیں ہے، اس کی زکات نکال کے اسے پاک کر دے، اس کے بعد میں اس اپنے لقمے کو کھانا۔ یہ مذہبی اسلام، زکات نکالنے کے لیے اسلام کہہ رہا زکات نکال، زکات نکال کے جب تیرا مال پاک ہو جائے تب اس مال کو کھانا، اس لیے کہ اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے، اس میں کمزوروں کا بھی حق ہے، اس میں لاچاروں کا بھی حق ہے، اس میں ان کا بھی حق ہے کہ جو مفلس و ندار ہے، اگر تجھے کما لیا ہے اور تو مالک نصاب ہو گیا ہے، تو حق نصاب تک پہنچ گیا ہے، تو پھر اللہ نے تیرے مال میں حق رکھ دیا ہے، اس مال میں سے حق کو نکال تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے۔ ارے اللہ نے تو ہمارے جسم تک کی زکات رکھ دی ہے، جو تو نے پورے سال کھایا ہے، اپنے جسم کو پالا ہے، اپنے جسم کو تندرست و توانا کیا ہے، اب سال میں ایک مہینہ روزے کا آ گیا، روزہ رکھو، جسم کی زکات نکالو۔ بات ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو آ جائے تو سبحان اللہ، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو بات سمجھنے کا ٹائم ہے نہیں، یہ تو آ جائے تو کمال کی بات، اور نہ آئے تو اس میں بھی کوئی کمال کی بات نہیں، چونکہ بات سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، جتنی آ جائے اتنی بڑی بات ہے۔ روزے کی زکات نکالو، روزے سے زکات نکالو جسم کی۔ آپ کہو گے روزے سے زکات کیسے نکل رہی ہے؟ تو سنیں کیسے نکل رہی ہے زکات؟ زکات کے ذریعے سے مال کو پاک کیا جاتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے جسم کی زکات ہے، روزہ تو جسم کو پاک کیا جاتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو ایک ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر تمہارے جسم میں کوئی بھی گندگی اکٹھی ہو کے اگر اس کا پھوڑا بن جائے اور وہ بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر لے، جو کینسر ہوتا ہے نا وہ گندگی ہی تو اکٹھی ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر اور باڈی کی، اور جب وہ بڑھنے لگتی ہے تو وہ کینسر بڑھنے لگتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر انسان بھوکا رہے گا تو جو اس کی باڈی ہے اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، تو جب انسان بھوکا رہے گا تو کھانا تو ملے گا نہیں، تو جو وہ گندگی جو پھوڑے کی شکل میں ہے باڈی دھیرے دھیرے اسے کھاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ زور سے بولو۔ یہ اب آیورویدا بھی کہہ رہا ہے، بہت بڑی سنستھا ہے جس کا نام ہے ہمس، وہ سنستھا کہہ رہی ہے کہ مغرب کے بعد کھانا ہی نہ کھاؤ، سورج غروب ہو جائے اس کے بعد کھانا نہ کھاؤ، ان بالکل نہ کھاؤ، اس لیے کہ باڈی میں بیماری نہیں آئے گی، کھاؤ مت۔ اور ہمس والے اور کہہ رہے ہیں اگر کینسر ہو جائے تو وہ کہہ رہے ہیں بالکل اناج چھوڑ دو، دودھ چھوڑ دو، گوشت چھوڑ دو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اناج، دودھ، گوشت۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو چیز اناج سے آتی ہو وہ چھوڑ دو، جو چیز کسی جانور سے آتی ہو جیسے انڈا، گوشت، ماंس، مچھلی، وہ چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بنا دوا کے ہی کینسر ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ یہ اب کہہ رہے ہیں ریسرچ کر کے، ہمس بہت بڑی سنستھا، 120 ہاسپٹل ہیں پورے ہندوستان میں ان کے۔ تو مذہب اسلام نے 1 مہینے کا روزہ رکھ دیا۔ اگر تیرے جسم میں کینسر کی سمبھاونا ہے، کوئی تیرے جسم کا گندا خون کہیں جمع ہو رہا تھا، تو جب پورا مہینہ بھوکا رہے گا، فاقے سے رہے گا، تو تیری باڈی اس گندگی کو کھا جائے گی، جسم پاک ہو جائے گا۔ جسم دیکھو کچھ بدتمیز اور شریر لڑکے ادھر کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہیں، انہیں ڈانٹ دو یا یہاں سے بھگا دو، ان سے کہو یہاں سے انہیں بھگا دو یا ڈانٹ دو، یا تو گھر چلے جائیں اور نہیں تو تھوڑی سی میری تقریر سنو، کیونکہ میں 12:15 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں اور 1.5 گھنٹہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہو گیا، تو میری تقریر تو ہو گئی پوری۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، یہ آپ لوگ جو محبت سے بیٹھے ہیں یقیناً اس لیے کر رہا ہوں،
ورنہ اتنا بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا. میں آ گیا, میں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ گیا. میری تو بھائی ہو گیا, اب تم تقریر کراؤ نہ کراؤ یہ تو تمہارا کام ہے, لیکن اب تم سن رہے ہو تو تمہاری وجہ سے تھوڑا سا بول رہا ہوں. اب ذرا غور کریں آپ, تو جسم بھی زکات ہے, وہ روزہ بھی زکات ہے, کائے کی جسم کی. اور زکات پاک کرتی ہے, تو روزہ کائے کو پاک کرتا ہے, جسم کو. کیسا پاک کرتا ہے؟ جو گندگی اکٹھی ہوتی ہے وہ بھوک اسے روزے کے ذریعے کھا جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھا جاتی ہے. اگر کوئی بیماری آپ کو ہو اس طرح کی تو کھانا کم کر دیں. اور یہ بات میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا ختم کر دیں. اور ہمارے ہاں چل رہا ہے, مسلمانوں میں تو 12 بجے اور رات کو جاگنا اور رات کو لیٹ کھانے کی عادت پڑ گئی, اسی لیے بیماریاں ہمارے اندر بڑھ گئی. شام کو کھانا بند کر دو, میری گارنٹی ہے بواسیر نہیں ہوگی, اور اگر بواسیر ہوگی بھی تو ختم ہو جائے گی. یہ میری ریسرچ نہیں, یہ بہت بڑا سینٹر ہے کانپور میں, اس ڈاکٹر کی ریسرچ ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر شام کو کھانا بند کر دیں آپ, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیں, تو بواسیر پیٹ کی خرابی سے ہوتی ہے. پیٹ خراب نہیں ہوگا تو بواسیر نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں ڈائٹ کے لیے کیا کریں, پیٹ بڑھ رہا کیا کریں, وزن بڑھ رہا کیا کریں, شام کا کھانا چھوڑ دو. لیور شام کو ہاضمے کے لیے کام نہیں کرتا. لیور شام کے بعد جب تم سوتے ہو تو یہ پھر تمہارے بلڈ کو یہ پوری مشنری بالکل فلٹر کرتی ہے, اس کا کام دوسرا ہو جاتا ہے. اور تم نے اس میں کھانا اتنا پڑ دیا تو اب یہ کھانے کو پچائے کہ اسے فلٹر کرے. تو اس لیے نئے نئے مرض شروع ہوتے ہیں. شام کو کھانا بہت ہلکا. اور اسلامی طریقہ بتاؤں کیا ہے؟ مغرب کے وقت کھانا کھا لیں, یہ ہے اسلامی طریقہ. افطار بھی مغرب کے ٹائم میں آپ کو, ارے عشاء کے ٹائم بھی تو ہو سکتا تھا. تو یہ اشارہ کر رہا ہے اسلامی نقطۂ نظر. کیا اشارہ کر رہا ہے اسلامی نقطۂ نظر؟ کہ بس مغرب کے وقت کھا لو, سورج غروب ہوا کھا لو. یہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے اسلامی نقطۂ نظر. تو جیسے آپ رمضان میں کھا رہے ہو ایسے ہمیشہ کھا لو. جب عشاء پڑھ کے سو گے تو اس وقت تک آپ کا کھانا ہضم ہو چکا ہوگا, ٹھیک ہے, بیماری ہوگی نہیں انشاءاللہ. تو مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ہم تو ہر چیز کو پاک کر کے کھاتے پیتے ہیں. ہم تو بدن کو بھی پاک کرتے ہیں, روزی کو بھی پاک کرتے ہیں. مجھے بتائیں یار, اسلام جیسا پاکی کا مذہب کوئی ہوگا؟ آپ بتائیں. اسلام تو یہ ہے کہ اگر حلال کی کمائی نہ ہو تو پیٹ پہ پتھر باندھ لو. جلسے میں آنے والوں, جیسے تمہارے مدینے والے مصطفیٰ نے پیٹ سے پتھر باندھا ہے, صحابہ کی جماعت نے پیٹ سے پتھر باندھا ہے. اور کس لیے پتھر باندھا ہے جلسے میں آنے والوں؟ اس لیے میرے قریب مصطفیٰ پیٹ سے پتھر باندھ کے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں حلال کے لقمے ملے تو خوب کھانا, اور اگر کبھی حلال کا لقمہ نہ مل سکے تو محمد عربی کی زندگی کو دیکھنا. میں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے بتایا ہے کہ جہاں کھانا سنت ہے وہاں اگر نہ ملے تو فاقے رہنا بھی سنت ہے. بتاؤ میرے نبی فاقہ رہے کہ نہیں رہے؟ ارے رہے کہ نہیں؟ پیٹ سے پتھر باندھے. اچھا ایک بات بتاؤ, نبی چاہتے تو کھانے جنت سے منگا لیتے. آپ کا یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ نبی چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتا. ایمان ہے نا؟ میرا تو ایمان ہے خدا کی قسم. اگر نبی اشارہ کرتے جنت سے تو کھانا چھوڑ دے, جنت ہی آ جاتی نبی کے گھر میں. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جنت آ جاتی. یا رسول اللہ پھر پیٹ سے پتھر کیوں؟ اگر آپ چاہتے تو جبریل جنت کے کھانے لا کے آپ کے دسترخوان پر رکھ دیتا. آقا پھر پیٹ سے پتھر کیوں؟ جواب ملا, گلفام میں نے دنیا کو سبق دیا ہے. میں تو جنت سے کھا سکتا تھا, لیکن میری امت کے غریبوں پہ اگر کھانا نہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ کیا کرتے؟ انہیں راستہ کون بتاتا؟ تو میں نے راستہ بتایا. پیٹ سے پتھر محمد نے خود باندھے اور باندھ کے بتایا, دنیا والوں حلال کا ملے پاک ملے تو کھانا, اور اگر پاک نہ ملے تو حرام کی طرف ناپاک کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا, فاقے رہ لینا, چاہے پیٹ سے پتھر باندھ لینا. یہ بھی محمد کی سنت ہے.
یہ ہے میرے نبی کی زندگی، یہ ہے اسلام. وہ ہمیں بتا رہے ہیں پاکی اور ناپاکی کی باتیں، وہ بتا رہے ہیں جن کی دھوتیوں میں 50 گرام پیشاب ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں پاکی اور ناپاکی کیا ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مذہب. غوث اعظم کے ابو نے ایک سیب کھا لیا بغیر اجازت کے، کہا جائز نہیں میرے لیے. 12 سال تک اس کے بدلے میں باغ رکھایا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں کی، آقا بھوکے ہیں، کرتا اٹھا کے دکھایا، پیٹ سے پتھر بندے. میرے نبی نے اپنا قمیص اٹھایا تو نبی کے 2 پتھر بندے. یہ ہے اسلام. حرام کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے ہم. یہ ہے مذہب اسلام. ہمیں بتایا جا رہا ہے جس شراب کو تم پیتے ہو ہمارے مذہب میں وہ حرام ہے. کیا ہے ہمارے مذہب میں؟ وہ حرام ہے. جو تمہاری شادیوں میں چلتی ہے، جو تمہارے تہواروں میں چلتی ہے، جو تمہاری خوشیوں میں چلتی ہے، اور پیتے ہو، ہمارا مذہب وہ حرام کہہ رہا. ہمارا مذہب تو یہاں تک ہے اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے نا تو اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ، اس کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ. یہ ہے ہمارا مذہب. شراب اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو گیا. یہ مذہب. اسے پاک کرو. ہمیں بتاؤ گا پاکی نہ پاکی؟ مگر خطا یہ ہے کہ تم اسلام سے دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے. اسلام کے قریب آنے کی تم کوششیں بھی نہیں کر رہے ہو. یہ جلسے واحد ذریعہ تھے کہ تمہیں کچھ اسلام سے علماء قریب کرتے، تو اس میں بھی آپ نے اتنی شاعری نکال لی کہ مولوی کو پھر لاسٹ میں ڈال دیا. اچھا قرآن و حدیث میں آیا کہیں کہ مولوی کی تقریر آخر نہیں ہوگی؟ نہیں آیا تو پہلے کرا دو نا، کم سے کم کچھ فائدہ ہو جاتا. مگر ایسے مولوی کی تقریر بعد میں کرائیں گے جیسے قرآن و حدیث میں آیا کہ مولوی کی تقریر بعد میں ہی ہونا ہے ورنہ ناجائز ہو جائے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی ہے. یہ کوئی چٹکلا نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی، بڑے پیسے لگتے ہیں جلسہ کرانے میں، بڑی محنت سے جلسہ ہوتا ہے. 10-10 روپے کر کے کمیٹی والے چندہ کرتے ہیں. اگر قوم کو کچھ مل نہ سکے تو جلسے کا فائدہ کیا، حاصل کیا؟ ہم سے بات کرتے ہیں پاکی نہ پاکی کی، اور ہم سے بات کرتے ہیں امانت داری دیانت داری کی. اپنی بات کرو. تمہیں اگر ایک بار تمہیں اگر چھوٹا سا کوئی منترالیہ مل جائے نا تو تمہاری کوٹھی الگ چمکتی ہے، گاڑی الگ چمکتی ہے. تمہاری 7 پشتوں سے تمہارے معاملے ختم نہ ہو ہے، کسی کے پیٹرول پمپ، بھٹے، اور تمہاری فیکٹریاں، کمپنیاں، ہر جگہ شیئرنگ، ہر جگہ بزنس، کاروبار، یہ تمہارا حال ہے. ہم سے پوچھو، ہمارا ایک بہت بڑا حاکم ہے جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی. کتنی پہ؟ زور سے کہہ دو. نام ہے عمر ابن خطاب. آدھی دنیا پہ حکومت. کوئی منتری ہو نا، منتری، اس کی کوٹھی الگ ہی دیکھ لیو، اس کے کام، اس کی گاڑیاں الگ ہی دیکھ لینا، کاروبار الگ ہی دیکھ لینا اس کا. میرے بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ الگ. دلی کے اندر ایک آدمی تک، ہم تو عام آدمی ہیں، اس نے بھی ایسا محل بنایا، ایسا محل بنایا، ایسا محل بنایا کہ اس کی بھی جانچ ہو رہی ہے اب تک. تمہارے عام آدمی کا یہ حال ہے تو تمہارے خاص آدمی کا حال کیا ہوگا؟ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ایک عام آدمی کا یہ حال ہے کہ محل بنا ہے اور ہزاروں کروڑ لگا اس محل میں. میں تمہارے عام آدمی کے محل